کیا، اور ہمارے نوجوان جو میرے خلاف فیس بک بازی کرتے ہیں، واٹس ایپ بازی کرتے ہیں، مضمون بازی کرتے ہیں، ہم اس اپنے دوست محترم جو ہمارے علاقے کے ہمارے خلاف انہوں نے بہت اچھے اچھے قصیدے پڑھے، میں ان لوگوں کو کہوں گا یقیناً اگر آپ کے بازوؤں میں، یقیناً اگر آپ کے خون میں گرمی ہے تو آپ کو مٹانے کی بات کی جا رہی ہے، سمویدھان کے دائرے میں رہ کر ان کے خلاف آواز بلند کر کے دکھاؤ، نہیں بول پائیں گے پسینے چھوٹ جائیں گے کہ نہیں مولانا آج بولے تو کل چل کر ہم پر FIR ہو جائے گا۔ بالکل سر پہ کفن باندھ کر ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی پڑے گی۔ کیوں اسم اللام اللہ مترا ورونا دیویانی دھتا اللہ ورونو مترستے جس کامیا ہوتار مندرو مہا سرندرو اشٹو گناہ پروشم، 8 صفات والے ہمارے نبی تھے۔ ہمارے نبی صرف ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ بیٹھ کر ہنس کر صرف بات نہیں کرتے تھے، بلکہ کوئی قوم کے خلاف، کوئی شریعت کے خلاف، کوئی غدار ملت نکل جائے، کوئی سماج کے ساتھ اگر غداری کرے، کوئی جاسوسی کرے، اگر کوئی اسلام کو مٹانے کی کوشش کرے تو آپ کی زبان چلتی تھی ارمی یا ساتھ، ایسا تیر چلاؤ، اور انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، ہے کہ نہیں؟ یہ پیغامات صرف امن والے میسیجز پر عمل کرتے ہیں، ظلم کے خلاف نبی کے جو للکار ہے وہ کون بولے گا؟ ان کو بولنے کی طاقت ہونی چاہیے ہمارے اندر نا، یا قوم کو بانٹنے کی مت بانٹو اللہ کے واسطے اس قوم کو۔ تفترق امتی علی 73 فرقہ کلہم فی النار الا ملتا واحدہ۔ قرآن و سنت پر ایمان و آستھا کی بات کرو، قوم کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرو۔ آپ اختلافی بات کر کے اپنے آپ کو تو کہہ دیں گے کہ ہم تو بہت بڑے مقرر صاحب بن گئے، بہت بڑے IAS آف اسلام بن گئے، نہیں، جو قوم کے بیچ میں دراڑ پیدا کرے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے جو کاٹ کرے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ قوم کا مصلح اور قوم کا ایک سوجھ بوجھ سمجھداری رکھنے والا انسان نہیں ہو سکتا۔ میری یہی کوشش رہتی ہے کہ سارے مسلمان جن کے عقیدے کے اندر میں کوئی کھوٹ یا کوئی مشرکانہ عقیدہ نہیں ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت کی توفیق دے، کوشش کریں، لیکن اس طرح کے باتیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، آپ کیسے کھڑے ہوں گے جی جناب گرو جی؟ اس سے اسلام کی بدنامی ہوتی، جب دوسروں تک پیغام پہنچتی، باتیں پہنچتی۔ ایک راج کمار نام کا دمن گجرات سے فون آیا، انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کے تعلق سے ایسی ایسی باتیں کی گئی۔ ہم نے کہا کہ نہیں بھائی، وہ ہمارے اپنے ہیں، ان کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا بتائیے، یہ تو ہم ہیں، ہم آپ کی اسپیچز کو آپ کے واٹس ایپ گروپ میں ہمارا نام نمبر کوئی ڈال دیا ہے، آپ بھی ہیں، آپ کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں ہوتا، کوئی جواب نہیں ہوتا۔ ہم نے کہا کہ بھائی کچھ غلط فہمی ہوئی ہے، اس کو ختم کر دیا جائے گا کچھ دنوں میں۔ بولا کہ مولانا بتائیے، اتنی ساری تنظیموں میں ہم جڑے ہوئے ہیں۔ بولا ہم ہندو مہاسبھا سے جڑے ہوئے ہیں، ہم ہندو واہنی آرگنائزیشن سے جڑے ہوئے۔ ابھی جو ہندو راشٹر بنانے کی سب سے زیادہ جو زور ہے، ہندو مہاسبھا اور ہندو واہنی کے لوگ ABVP اکھل بھارت وشو پریشد کے ذریعے ان لوگوں کی زیادہ محنتیں ہو رہی۔ بولا ہم سب میں جڑے ہیں مولانا، لیکن ان میں ایسی بات نہیں ہوتی۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہمارے ایک مہنت دوسرے مہنت کو، ہمارے ایک سنت دوسرے سنت کو، ہمارے ایک مہاراج دوسرے مہاراج کے خلاف، جبکہ ہمارے بھگوان الگ ہے۔ ہم شیو جی کی پوجا کرتے ہیں جس مندر میں، اس مندر میں گنیشا جی کو ماننے والے بھی آ کر نتمستک ہوتے ہیں۔ سر ہم لوگوں میں بیچ نہیں، آپ لوگ تو ایک ہی پلیٹ فارم کے آدمی ہونا، تو آپ لوگوں کے بیچ میں ایسے انتشار کیوں؟ تو بتائیے ہمارے اس غلط قدم سے ہمارے ان نوجوانوں کی جو فیس بک میں مضامین لکھ لیتے ہیں وہ نہیں دیکھتے۔ اگر آپ کو فیس بک میں مضامین مجھے ہی نصیحت کرنی ہے تو مجھے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کریں، آپ مجھے ڈائریکٹ میسیجز کریے، آپ
مجھ سے آ کر کے ملیے آپ، ہم کو ہمارے اندر کوئی کمی ہو سکتی ہے، میرے اندر کوئی کمی ہو سکتی ہے، کوئی میری بری عادت ہو سکتی ہے، میری تقریر 2 گھنٹے کی 1.5 گھنٹے کی ہو جاتی ہے، تو کہیں پر سبقت لسانی بھی ہو سکتی ہے، اگر اب سے پہلے کبھی ہوئی ہے تو جو اصلاح کا طریقہ ویسے ہونا چاہیے۔ باقی جو ابھی چلائے جا رہے ہیں کلپس، I don't have any idea of that، ہمیں اس کے بارے میں میں کیا بول سکتا ہوں، کوئی لنک ہمارے سے وہاں سے جوڑ دیا جاتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ میں، تو اسی لیے میں کہوں گا کہ خدا را اسلام بدنام ہوتا ہے، اور بہت محنت کے بعد یہ دھرم اور یہ اسلام ہم تک پہنچا، بہت محنت کے بعد، خون انگاروں میں لٹائے گئے صحابہ کرام۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے اللہ کے نبی کے پاس، تو آنے کے بعد جب انہوں نے کہا کہ سر I came from that قبیلہ tribe, I want to accept your message, I want to worship to God، اللہ کو ماننا چاہتے سر، پلیز show me as good thing، some good thing، کچھ ہم کو صحیح بتائیے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دی، لیکن محمد رسول اللہ نے کہا کہ اے ابو ذر گواہی تو دے رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن اپنے ایمان کو چھپا کر رکھنا، ابھی ظاہر مت کرنا، کیوں ابھی ہم لوگ خود چھپ چھپ کر کھل کر کام نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ یو آر آن دا رائٹ، آپ صحیح ہیں نا، آپ غلط تو نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں تو صحیح ہوں۔ حضرت عمر نے بھی یہی سوال کیا تھا، تو وہ مکہ میں پہنچے، مسجد حرام میں پہنچے، جانے کے بعد صاف لفظوں میں کہا اے قریش مکہ، اے قبیلہ قریش، مکہ کے واسیوں، میں دیکھو محمد کا اسلام، میں محمد کا جو دین ہے، ان کی جو لائی ہوئی شریعت ہے، میں قرآن کو، احادیث کو، اللہ کے نبی کو میں مانتا ہوں، ان پر ایمان و آستھا رکھتا ہوں، تم میں سے جس کو جو کرنا ہو کر لو۔ کفار آئے، آنے کے بعد ان کے اوپر بل پڑے، سر سے پیر تک ان کو مارنے لگے، پیٹنے لگے، زخم ہو گئے، زخمی ہو گئے۔ دوڑ کر حضرت عباس آتے ہیں، وہ بھی اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ عباس آتے ہیں، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اپنے بدن سے ایسے ڈھاکا اور کہا کہ اے قبیلے کے لوگوں، اے مکہ کے لوگوں، کیا ہو گیا ہے؟ اینڈ ہو از دس پرسن، ڈو یو نو، تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے، ابو ذر نام ہے، وہاں کا لکھ پتی کروڑ پتی آدمی ہے، اور تم جو ملک شام جاتے ہو تجارت کرنے کے لیے، بیچ میں وہی راستہ پڑتا ہے، تمہارے گھونچ کاٹ دیں گے، وہ تمہارا سر تن سے جدا کر دیں گے، دشمنی مول لے رہے ہو ان سے، چھوڑ دو۔ تب لوگ چھوڑے ان کو، لیکن پھر دوسرے تیسرے دن انہوں نے ویسا ہی کیا، دوسرے تیسرے دن بھی ان کا خون بہا، لیکن بہنے کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ اسلام، جب الاسلام یعلو ولا یعلا، مقولہ اچھے ڈھنگ کا ہے، اسلام جتنا دباؤ گے اتنا یہ اسلام اوپر جائے گا۔ جتنی کوشش کی گئی ان کو دبانے کی، انہوں نے دوسرے تیسرے دن بھی ایسا ہی کیا، اور جا کر انہوں نے اپنا ان کا خون بہا، پریشانیاں برداشت کی، اس کے باوجود بھی انہوں نے حق و صداقت کے پرچار کو، ان کے کلمے کو اور ان کی بات کو بلند کرنے سے باز نہیں آئے۔ اتنی محنت مشقت کی ہے لوگوں نے اسلام کی تبلیغ کے لیے، ہم تو نہیں کرتے ہیں، ہم کہیں برائی ہوتی ہے تو نہ تو اس کو برا کہتے ہیں نہ روکتے ہیں۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کیا ہریدوار کے اندر میں جو دھرم سنسد آرگنائز کیا گیا، کیا بھارت کے سمویدھان میں ہندوستان کے ہندو مسلمانوں کے بیچ میں کیا وہ منکر نہیں ہے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا گرو جی، آپ نے دیکھا نا؟ فیس بک بازی کرنے والوں تو بولے کیوں نہیں آپ نے؟ کون کرے گا اس حدیث پر عمل؟ من رأى منکم، آپ میں سے کوئی اگر کسی برائی کو دیکھتا ہے فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھوں سے اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ آپ کو ہاتھوں سے نہیں روک سکتے، آپ کو تو FIR بک کرنا چاہیے، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، FIR لانچ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اگر وہ کہتا ہے وہاں کا SP کہ نہیں جناب ہمارے پاس تو کوئی خبر نہیں پہنچی، کوئی کمپلین نہیں کیا، تو ایسے واقعات کو
पुलिस सुओ मोटो के तहत यानी खुद से FIR लॉन्च करके कार्रवाई कर सकती है, तहकीक कर सकती। इसके खिलाफ क्यों नहीं बोले आप? मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही फइन लम यस्तति फबिलिसानी। अगर हाथ से नहीं रोक सकते थे तो जलसे में तो जाते हैं ना, मस्जिद में तो जाते हैं, या आपके पास मोबाइल तो है, जनाब वीडियो क्लिप बना दीजिए कि सुओ मोटो के तहत हम स्वतंत्र सिंह SP सिटी हरिद्वार, उनसे हम ये विनती करते हैं कि आप उन लोगों के ऊपर जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं